الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء أمم قبلكم الحسد والبغضاء هي تحليقة ولا أقول تحليق الشعر لكن تحلق الدين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائیو، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہر کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطن کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر گناہ کی دو قسمیں چھوڑنے کا حکم فرمایا. ظاہری گناہ کیا ہیں اور باطنی گناہ کیا ہیں؟ اللہ نے دو چیزوں سے منع کیا، ظاہر کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطن کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو. ظاہر کے گناہ کیا ہیں؟ ظاہر کے گناہ یہ ہیں جیسے کوئی آدمی چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، سود کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، کسی پر ظلم و زیادتی کرتا ہے. یہ سب کے سب نظر آنے والے گناہ ہیں. شراب پینا، زنا کرنا، یہ آنکھوں سے دکھائی دینے والے گناہ ظاہر کے گناہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان گناہوں کو بھی چھوڑ دو. اور باطن کے گناہوں کو بھی چھوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا. باطن کے کیا گناہ ہیں؟ باطن کسے کہتے ہیں؟ جیسے انسان کا ظاہر ہوتا ہے، انسان کا باطن بھی ہوتا ہے. دل کے گناہ، باطن سے مراد دل کے گناہ. دل کے کیا کیا گناہ ہیں؟ دل کے بہت سارے گناہ موجود ہیں جو انسان کو وہ گناہ تباہ و برباد کر دیتی ہیں. مثلا مثال کے طور پر دل کا گناہ، باطن کا گناہ، تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا. یہ سامنے تو دکھائی نہیں دیتا لیکن اندر یہ گناہ چھپا ہوا رہتا ہے. یہ تکبر کرنا، بڑائی کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ باطن کا گناہ. اسی طریقے سے ریاکاری کرنا، دکھلاوا کرنا، جو بھی کام کر رہا ہے کہ لوگوں کی تعریف سننے کے لیے، واہوائی کے لیے کرنا، یہ بھی باطن کا گناہ ہے. اور اسی طریقے سے حب دنیا، دنیا کی محبت بھی یہ باطن کا گناہ ہے. دنیا کی محبت ایک حد تک اس کی اللہ نے باؤنڈری ڈال دی ہے. اس باؤنڈری کے پار جب انسان ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف کام کرنے لگتا ہے.
تو اس حب دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ جس حب دنیا کی وجہ سے، دنیا کی محبت اور لالچ کی وجہ سے اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے، جیسے آدمی کے دل کے اندر دنیا کی زیادہ محبت آ گئی تو محبت آنے کی وجہ سے جھوٹ بول دیتا ہے، چوری بھی کر دیتا ہے اور ناجائز طریقے سے مال کماتا ہے۔ وہ سود کھانے پر بھی شرماتا نہیں ہے، رشوت لینے پر بھی شرماتا نہیں ہے، کسی پر ظلم اور قتل کرنے پر بھی شرماتا نہیں ہے، بلکہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، آخرت کی فکر نکل جاتی ہے۔ وہ جس راستے پر چلے جاتا ہے وہ راستہ اس کو دنیا کی محبت میں آ کر وہ حرام کا راستہ ہو اپنا لیتا ہے، وہ ظلم کا راستہ ہو اپنا لیتا ہے، وہ ڈکیٹی کا راستہ ہو اپنا لیتا ہے، یہاں تک گزر جاتا ہے کہ آدمی اللہ کے بڑے بڑے حکموں کی نافرمانی کر کے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ حب دنیا سے بھی، یہ حب دنیا بھی باطن کا گناہ ہے۔ اور اسی طریقے سے نفاق جو دل کے اندر پیدا ہوتا ہے باطن کا گناہ ہے، کہ دل کے اندر کسی آدمی کے سلسلے میں غصہ ہوتا ہے، ظاہر تو محبت ظاہر کرتا ہے، دل کے اندر اس سے دشمنی کرتا ہے، سامنے تو خوشی سے سلام کرتا ہے، تو گویا یہ نفاق ہوا۔ یہ نفاق بھی بہت بڑا باطن کا گناہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظاہر کے گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطن کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ باطن کے بہت سارے گناہوں میں سے آپ کے سامنے دو ایسے خطرناک گناہ جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا اور آخرت کے اندر بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا، ان دو گناہ کے سلسلے میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جو ابھی گنایا ہے، کبر ہے، نفاق ہے، حب جاہ ہے، اور اسی طرح خود پسندی بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ خود پسندی سن لیجئے کہ باطن کا ایک گناہ ہے کہ آدمی اپنے ہر چیز کو پسند کرنے لگتا ہے، اس کا سٹائل اس کو پسند آنے لگتا ہے، اس کا ہر کام اس کو پسند آنے لگتا ہے، خود کی تعریف کو پسند کرتا ہے، اور دوسرے اگر اس کے خلاف کوئی مذمت بیان کر دے، اس کے خلاف زبان کھول دے، اس کو دل نہیں چاہتا کہ میرے خلاف کوئی زبان کھولے، کوئی اس کی یعنی برائی بیان کر دے، اس کا دل یہ نہیں چاہتا کہ میری برائی بیان کی جائے، بلکہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کی تعریف چاہتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے کہ وہ ہی صحیح ہے، سب کے سب غلط ہیں، وہ ہی اچھا آدمی ہے، سب کے سب برے آدمی ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو پسند کرنے لگتا ہے، اپنا ہر چیز پسند کرنے لگتا ہے، تو وہ دوسروں کی طرف انگلیاں بٹانے لگتا ہے کہ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں ایسا برا کام میں لگا ہوا ہے، فلاں ایسا برا کام میں لگا ہوا ہے۔ اسے بولتے ہیں خود پسندی، عجب۔ اگر ایک ایک گناہ کے سلسلے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں تو بہت لمبا وقت لگ جائے گا، میں انشاءاللہ بتاؤں گا بعد میں۔ تو یہ بھی باطن کا گناہ ہے جو آج کل مسلمان اس کے اندر مبتلا ہیں، اور سب میں خطرناک دو گناہ ایسے ہیں باطن کے جو انسان کی دنیا کو تباہ کر دیتی ہیں اور آخرت کو بھی تباہ کر دیتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، دب الیکم داء الامم قبلکم، پچھلی امتوں کے اندر چند بیماریاں تھیں اندر کی، چند بڑے بڑے گناہ کرتے تھے باطن کے، وہ گناہ اس امت کے اندر منتقل ہو چکے۔ وہ کیا گناہ ہیں؟ الحسد والبغضاء۔ حسد ایک بیماری ہے، بغض ایک بیماری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہی الحالقۃ، یہ مونڈنے والا گناہ ہے۔ لا اقول تحلیق الشعر، تحلیق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ موڑنے سے مراد بالوں کو موڑنا ہے، ولیکن تحلیق الدین،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو گناہ ایسے ہیں جو تمہارے دین کو منڈوا دیتے ہیں، دین کا صفایا کر دیتے ہیں، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، حسد اور بغض یہ دونوں ایسے گناہ ہیں جو انسان کو منڈوا دیتے ہیں، اس کے دین کا صفایا کر دیتے ہیں اور اس کی دنیا کا بھی صفایا کر دیتے ہیں۔ جو آج مسلمان ان دو بیماریوں میں، اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، لیکن یہ دو بیماریاں ایسی ہے، حسد اور بغض، جو انسان کو دنیا کے اندر بھی تباہ و برباد کر دیتی ہیں اور آخرت کے اندر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو پھر بغض کسے کہتے ہیں، حسد کسے کہتے ہیں، اس کے بعد اس کی تفصیل آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ بغض کہتے ہیں کوئی آدمی آپ کو ستائے، تکلیف پہنچائے، اور کوئی آدمی آپ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرے، پلان بنائے، تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی آپ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، آپ کے خلاف بغض رکھا ہوا ہے، آپ کے خلاف آپ سے جل رہا ہے۔ تو یہ جلنا دو قسم کا ہے۔ ایک، کسی آدمی کی تکلیف سے آدمی یا تو اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ اس سے بدلہ لیا جا سکے، یا اتنا طاقتور ہو سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، لیکن بدلہ نہیں لیتا، بلکہ دل کے اندر اس سے ایسے کڑتا ہے، ایسے جلتا ہے کہ دیکھتا رہتا ہے کہ کہاں یہ جاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی حادثات اس کو آ کر گھیر لیتے ہیں، بخار سے پڑ گیا، ہاسپٹلوں کے پیچھے چلا گیا، دل کے اندر خوش ہو جاتا ہے، واہ بھائی ہمارا دشمن ہے، دیکھو یہ بخار میں لگ گیا، ہاسپٹل میں لگا، ہونا سوچ بیٹے کو اسے مجھے ستا تھا کہ نہیں میرے خلاف ایسا کرتا۔ اس طرح اس کے بارے میں نفرت کو پالنا اور اس کی یعنی تنزلی کا خیال کرنا کہ یہ آدمی کسی بھی طرح ختم ہو جائے، یہ آدمی کو کسی طرح تکالیف اور مصیبتیں گھر کر وہ ختم ہو جائے، ہمیشہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ لوگوں میں کبھی اس کے پاس جا کر برائی کرتا ہے، کبھی اس کے پاس جا کر برائی کرتا ہے، کبھی اس کے پاس جا کر برائی کرتا ہے، اس کے اوپر مصیبتیں آتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ چیز ایسی ہے کہ آدمی اس نفرت کو اور اس جلنے کو پال پال کر اسے کہتے ہیں، اس نفرت اور جلن کے پالنے کو بغض۔ جب یہ بغض اس کے دل کے اندر آ جاتا ہے، یہاں تک کہ آگے بڑھ کر یہ بغض حسد کی شکل میں بدل جاتا ہے۔ نفرت تو پالتا ہے، جلتا ہے۔ حسد کہتے ہیں اسے جو نعمت ملی ہے، اسے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے، اس کے اوپر جلنا اور یہ خیال کرنا کہ اس کی نعمت مجھے مل جائے۔ کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، حسد کرنے والا، جلنے والا یہ خیال کرے کہ وہ مال مجھے مل جائے۔ کسی کو اللہ نے جائیداد دی ہے، یہ حسد کرنے والا یہ سوچتا ہے انہیں برباد ہو جانا، اس کی نفرت اس کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ نفرت یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ اس کا دکان، کاروبار سب کچھ ہلاک ہو جائے، وہ کاروبار، دکان مجھے مل جائے۔ فلاں آدمی خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے، مجھے خوبصورتی مل جائے۔ فلاں آدمی عہدہ ہے، عہدے پر لگا ہوا ہے، اس کا عہدہ ختم ہو جائے، وہ عہدہ مجھے مل جائے۔ فلاں آدمی فلاں خاندان سے تعلق رکھنے والا، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، میں گیا تو مجھے سلام نہیں، انہیں گیا تو لوگ سلامیں کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، وہ ذلیل ہو جائے اور میں عزت دار بن جاؤں، تو اسے کہتے ہیں حسد۔ کہ دوسرے کی نعمت کو ختم ہونے کی نیت کرنا، دوسرے مصیبت میں رہے تو خوش ہو جانا، اللہ نے جو نعمت اسے عطا فرمائی ہے وہ نعمت کے خاتمے کی تمنا کرنا،
اور اپنے آپ کو اس نعمت کا طلبگار بنا دینا کہ وہ نعمت مجھے مل جائے اور اس کو ختم کر دے. تو اسے بولتے ہیں حسد. یہ دو بیماریوں میں ہم مسلمان 100 نمبر لینے پر آ جائے تو ہم مسلمان 100 نمبر لے لیتے ہیں. یہ دو بیماریاں، بغض رکھنا، نفرت کو پالنا، حسد کرنا، یہ دو بیماریاں ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے امت ہلاک و برباد ہو جاتی ہے. ملتا کچھ نہیں ہے، بلکہ الٹا جس آدمی کے بارے میں حسد کیا جاتا ہے وہ آدمی اللہ اسے اور بڑھا دیتے ہیں، اور جو آدمی حسد کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی گھٹا دیتے ہیں. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا. بعض ایسے گناہ ہیں، چوری کرنے کو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی یہ چوری ہے، ڈاکہ ڈالنے کو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے، سود کھانے والے کو سوچتا ہے کہ یہ سود خور حرام کام کر رہا ہے، شراب پینے والے کو برا سمجھتا ہے، زنا کرنے والے کو برا سمجھتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے کو برا سمجھتا ہے، دھوکہ دینے والے کو برا سمجھتا ہے. لیکن اندر کے گناہ ایسے ہیں انسان اس کو برا نہیں سمجھتا، وہ اس کو اپنے آپ کی خوبی سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں، سب کے سب برے آدمی ہیں، سب کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ مجھے مل جائے، انہوں سب کنگال ہو جائے، ختم ہو جائے. اسی لیے یہ حسد کی بیماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ موڑنے والی بیماری ہے. جیسے پچھلے قوم کے لوگ برباد ہو گئے، پچھلے قوم کے لوگ حسد اور بغض کی وجہ سے دنیا کے اعتبار سے بھی کنگال ہو گئے اور آخرت کے اعتبار سے بھی کنگال ہو گئے. اسی طریقے سے میری امت کے اندر یہ دو بیماریاں منتقل ہو چکی ہیں. یہ دو بیماریوں کی وجہ سے ان کا دین بھی ختم ہو گیا، ان کی دنیا بھی ختم ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے فضیلت والا آدمی کون ہے؟ لوگوں میں سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مخموم القلب و صدوق اللسان. جس آدمی کے اندر یہ دو صفت پائی جائے وہ بڑا اچھا آدمی ہے. مخموم القلب رکھنے والا آدمی، سچی زبان رکھنے والا آدمی، یہ انسانوں میں سب سے افضل انسان ہوتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، سچی زبان والا آدمی یہ اچھا انسان، یہ ہمیں سمجھ میں آ گئی، یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی. جس کی زبان سچی ہو، جو جھوٹ نہ بولتا ہو، جس کی زبان پاکیزہ ہو، جس کی زبان گالی گلوچ سے پاک ہو، جس کی زبان پر نیکی کے الفاظ ہو، برائی کے کوئی الفاظ نہ ہو، گندے الفاظ نہ ہو، بلکہ وہ ہمیشہ بولا تو سچ بولتا ہو، وہ تو ہمیں سمجھ میں آ گئی بات. مخموم القلب کسے کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مخموم القلب وہ آدمی ہے جو دل کے اندر تقوی اختیار کیا ہوا ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہو، جس کے دل کے اندر حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، اس کا دل ہمیشہ لوگوں کی خیر خواہی کرنے والا ہو، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا ہو، اور لوگوں سے جلنے والا نہ ہو. کسی کی نعمت کو دیکھ کر، کسی کی دولت کو دیکھ کر، کسی کی مال کو دیکھ کر، کسی کے حسن کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر جلنے والا نہ ہو، بلکہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنے والا ہو. وہ مخموم القلب ہے جس کا دل یہ تمام گندگیوں سے پاک خالی ہو. آج ہماری زندگی ایسے بن گئی کہ ہمارا دل مخموم القلب نہیں ہے. کوئی آدمی اچھی ترقی پر آ جائے تو اس کو پکڑ کر کھینچنے والے ہم لوگ ہیں. کوئی آدمی کو اچھی نعمت مل گئی، پکڑ کر کھینچنے والے ہم لوگ ہیں. کوئی آدمی ذرا زیادہ پیسہ کمانے والا ہوتا ہے تو آنکھیں ہماری لال پیلی ہو جاتی ہیں کہ یہ ہمارے سامنے بچہ ہے، یہ کتنی اچھی پوزیشن میں آ گیا، یہ ہمارے سامنے، یعنی یہ گاڑی ڈھکیل کر بیچنے والا آدمی، گاڑی پر اپنا سودا کرنے والا آدمی، یہ اتنی بڑی دکان رکھ لیا، اتنے بڑے پلاٹیں اس کے پاس آ گئے، اتنی بڑی چیزیں ہم نہ کہیں کو نہیں ملی. بھائی واہ کیا کمال ہوتا ہے انہیں، کیا دیکھو کیا ترقی پر آ جاتا ہے، ہم نہ ملنا ایسا، اسے مل گیا ایسا. تو یہ جب ہمارے دل کے اندر یہ حسد جنم لینے لگتا ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ ایسے حاسد آدمی کو دنیا کے اندر بھی وہ ترقی نہیں کر پا سکتا.
اور آخرت کے اندر بھی ترقی نہیں کر پا سکتا۔ بہت سارے لوگ میرے سامنے حضرت فلاں آدمی کو اتنی دنیا مل گئی، بڑا سود خور آدمی ہے، بڑا 420 کا کام کرنے والا، اتنا اچھا عیاشی میں ہے، اتنا اللہ اسے کہیں کو دولت دے ڈالتا ہے، مجھے کہیں کو دولت نہیں دیتا، مجھے کہیں کو اس طرح ہمیں کتنا اچھے نیک کام کرے بولے تو بھی ہمیں یہاں چاہیں، انہیں اتنا فراڈی ہونے کے باوجود بھی اتنا لمبا اچھے پوزیشن میں آ گیا۔ یہ کئی کو ایسا ہوتا ہے، کئی کو ایسا ہوتا ہے، تیرے چلنے کی وجہ سے اللہ نے اسے آگے بڑھا دیا، تجھے وہیں پر رکھ دیا، اس لیے تیرے دل کے اندر حسد نہ ہوتا، تیرے دل کے اندر کسی انسان کے نعمت کے چھن جانے کا خیال نہ ہوتا تو بھی وہ پوزیشن میں آ جاتا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ نامہ اعمال میں تولے جانے والی چیز انسان کے اخلاق ہے، جو سب سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ اور جس آدمی نے اپنی زندگی میں حسد اور بغض کو پال رکھا ہو تو وہ آدمی دنیا کے اندر بھی ختم ہو جائے گا اور آخرت کے اندر بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اسی لیے حسد بغض اب اپنے آپ میں جھانک کر دیکھ لے کہ میں کس کے بارے میں جل رہا ہوں۔ میرے دل کے اندر حسد تو نہیں ہے، میرا خاص بھائی ہے، فلاں نوکری کر رہا ہے، فلاں اچھے پوزیشن میں ہے، کہیں میرے دل کے اندر میرے بھائی کا حسد تو نہیں ہے، کہیں میرا مسلمان بھائی ہے جو میرے دکان کے بازو اس کی دکان ہے، کہیں میں اس کے دکان کے بارے میں نہیں جل رہا ہوں بلکہ میں اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر رہا ہوں۔ اگر ہم اپنے آپ میں جھانک کر دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ہم کن کن لوگوں کے بارے میں جل رہے ہیں، کن کن لوگوں کا حسد اپنے دل میں رکھ کر پال رہے ہیں اور اللہ کی نگاہ میں گر جاتے ہیں اور مخلوق کی نگاہ میں بھی گر جاتے ہیں۔ تو اسی لیے آج مخلوق کو ساتھ دینے والے، مخلوق کی ہمدردی کرنے والے مسلمان ختم ہو گئے۔ کون کان تو بھی جان دے جی، ہم نہ کہیں کو ہمیں اچھے رہے تو بس، کون کتنا غریب ہے تو ہم نہ کیا، ہمیں اچھے رہے تو بس۔ تو جب یہ چیز آ جاتی ہے تو پھر اللہ کی مخلوق بھی ان سے بیزار ہو جاتی ہے جو لوگ اس طرح لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتے، اللہ بھی ان کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس لیے حسد کو نکال دو، بغض کو نکال دو، آپ کے دل کے اندر ہمدردی کی صفت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ ایک عجیب واقعہ حضرت نے بیان فرمایا۔ جب ہم لوگ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں گے، حسد نہیں کریں گے، جلیں گے نہیں ہے، کسی کی نعمت کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے کہ بھئی اللہ نے اس کو ایسی نعمت عطا فرمائی، اللہ کرے کہ اور اسے ترقی ہو جائے، کسی کی دکان کو دیکھ کر دل کے اندر یہ دعا پیدا ہو جائے، اللہ اسے اور ترقی دے دے، اور مال دے دے، اللہ اسے اور اچھا عہدہ دے دے۔ جب یہ صفت ہمارے دل کے اندر آ جاتی ہے تو پھر ہم ہر انسان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ تو حضرت نے ایک عجیب واقعہ بیان فرمایا۔ امریکہ کے اندر ایک عورت کا شوہر انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد وہاں کی گورنمنٹ کچھ پیسہ بھی دیتی ہے اور وہ عورت ایک جگہ جا کر نوکری کرنے والی بنی، ایک کمپنی کے اندر۔ بہت سالوں کے بعد وہ نوکری کو بھی استعفیٰ دے دی۔ تو جو کمپنی کے اندر وہ عورت کام کر رہی تھی، وہ کمپنی نے اس کو $5 لاکھ بطور یعنی انعام کے دیا کہ اتنے سال ہماری کمپنی میں آپ نے کام کیا ہے، اس لیے بونس کے طور پر آپ کو $5 لاکھ دیا جاتا ہے، یہ اس کے بینک میں کھاتے میں ڈال کر رکھ دی۔ اب وہ کمپنی میں کام کر کے بڑی ماہر تھی، دوسرے کمپنی والے اسے بلاتے تھے کام کروانے کے لیے، اور اس کی ایک بہت بڑی کار بھی تھی۔ تو اب ایک دوسری کمپنی کو جانے کے لیے وہ سفر کرنے کے لیے نکلی۔ بہت بڑی کار تھی، جیسے VIPs لوگوں کے ہوتے۔ تو راستے میں اس کی کار کی پنچر پڑ گئی۔ اب پنچر پڑنے کے بعد یہ عورت دروازہ کھول کر باہر آئی اور کار کا ٹائر پنچر ہو چکا ہے، کیا کیا جائے؟ تو بہت سارے لوگ وہاں کے لوگوں کو ہاتھ ہلائے کہ بھئی میری کچھ مدد کر دو، میرے کار کا ٹائر پنچر ہو گیا، میں ایک عورت ذات ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو کسی آدمی کے دل کے اندر یہ خیال نہیں آیا کہ اس کی مدد کی جائے، بلکہ ہر آدمی اپنے کام میں، اپنے حافظ میں، اپنے کمپنیوں میں لگا ہوا، بھاگ رہا ہے روڈ کے اوپر۔
تو ایک نوجوان ایک پرانی سی کار لے کر آ رہا تھا، عورت کو دیکھا تو اس پر رحم آیا، اپنی کار کو بازو رکھا، پوچھا کہ کیا ہوا؟ میری کار کی ٹائر پنچر ہو چکی ہے اور میرا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور ایک ٹائر میرے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ ٹائر بدل کر دیں گے تو آپ کا بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ تو اس نوجوان نے کیا کیا، اپنی کار کی اے سی چالو کیا اور کہا کہ میڈم آپ میری کار میں بیٹھ جائیں، میں ابھی آپ کی کار کی ٹائر کو بدل کر کے میں دے دوں گا۔ وہی ایک نوجوان، وہ اتنی بڑی کار تھی، اکیلا اس پنچر ٹائر کو نکالا اور جو صحیح ٹائر تھا اسے لگوایا اور صحیح کیا۔ اب یہ عورت اس کار کے اندر بیٹھ کر اس کے خیالات، یہ کیا عجیب آدمی ہے، 1 گھنٹہ اس گرم دھوپ میں کھڑے ہو کر دوسروں کی مدد کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن کوئی مجھے دیکھ کر کوئی گاڑی نہیں رکوایا، کوئی ہیلپ نہیں کیا۔ یہ کیسا عجیب نوجوان ہے جو کھڑا کر کے اس کی اپنی گاڑی میں بٹھوا کر اے سی لگوا کر اس نے میرا کار کا ٹائر یعنی بدل رہا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ میرے پاس $5 لاکھ میرے اکاؤنٹ میں موجود ہیں، اگر میں میرے اکاؤنٹ میں سے $500 نکال کر دے دوں تو میرا کوئی خزانہ خالی نہیں ہوگا، میرے پیسہ اور باقی رہیں گے۔ تو اس نے ارادہ کر لیا کہ میں اس کو $500 دے کر ہی رہوں گی، اس نے میری مدد کی ہے۔ تو چنانچہ اس نے یعنی ٹائر لگوا کر میڈم سے کہا کہ آپ کی ٹائر لگ گئی ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ تو اس میڈم نے کہا کہ میری طرف سے آپ کو $500 انعام ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں $500 کے لیے کام نہیں کیا، بلکہ میرے دل کے اندر ہر بات یہ رہتی ہے، اگر میں آپ کی آج مدد کیا تو ایک وقت ایسا آئے گا میری بھی مدد کرنے والے لوگ موجود رہیں گے۔ یہ کب رہے گی بات؟ جب انسان دوسروں سے جلنا چھوڑ دے، حسد کرنا چھوڑ دے، جب یہ چیز پیدا ہوگی۔ حاسدین، حسد کرنے والے کبھی کسی کی مدد نہیں کر سکتے، کبھی کسی کا کام نہیں آ سکتے، کبھی کسی انسان کو دیکھ کر ان کے دل کے اندر تڑپ پیدا نہیں ہوتی۔ اگر آدمی گر کر تڑپتا بھی رہے، بے دل رکھنے والے لوگ جن کے پاس دل نہیں ہے، دیکھ کر فوٹوਆਂ اٹھاتی ہیں بند، ویڈیو اٹھاتی ہیں بند، لیکن اس کی مدد نہیں کریں گے۔ آج کا وہ زمانہ، کوئی آدمی بوڑی میں کود گیا، مر رہا ہے اور بچاؤ بچاؤ کے نعرے لگا رہا ہے، یہ لوگ سیلفی لینے پر، ویڈیو بنانے پر مصروف ہو جائیں گے، لیکن اس کی مدد کرنے پر کوئی آگے نہیں آئے گا۔ تو یہ دنیا ایسی چل رہی ہے، مسلمان بھی ویسے ہیں، سب بھی ویسے ہیں۔ تو میرے بھائی، اس نے یہ کہا کہ میں اگر آپ کی مدد کروں گا تو میری کوئی ضرور مدد کرے گا۔ تو اس طرح اس نے ایک جملہ انگریزی میں کہا اور کہہ کر اس نے اپنا کار اٹھایا اور نکل گیا۔ اب یہ عورت اتنے سالوں سے کمپنی میں کام کر رہی ہے، ایسا نوجوان، کیا اس کا تعلق اسلام سے ہے؟ کیا اس کا تعلق کس مذہب سے ہے؟ اس کا تعلق اسلام کے مذہب سے نہیں ہے۔ کان کھول کر سن لو، وہ کوئی مسلمان آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ انسان تھا، اس کا مذہب کوئی اور تھا، لیکن اس کے پاس ایک انسانیت تھی کہ کسی انسان کی مدد کرنے پر مجھے کیا ملنے والا ہے، میرا دل کیا خوش ہوتا ہے۔ تو اس نے وہ جملہ کہا کہ میں کسی انسان کی مدد کرتا ہوں، یہ مجھے دولت سے زیادہ ہے، یہ $500 سے زیادہ ہے، اور جب میں کسی کی مدد کرتا ہوں تو میری بھی کوئی ضرور مدد کرے گا ایسے حالات میں۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان نکل گیا، اور یہ گاڑی چلاتی ہوئی، دوپہر کا وقت لگ گیا تھا، کمپنی کا کوئی وقت اس وقت نہیں رہا۔ اب اس نے سوچا کہ کیا کیا جائے، کیسا عجیب نوجوان ہے، اور آج کے زمانے کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ایک انسان کو دیکھ کر انسانیت کے ناطے اس کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ آج میں وہ کمپنی کو نہیں جاؤں گی، بلکہ ہوٹل کے پاس چلے جاؤں گی، وہاں پر کھانا کھا کے میں واپس اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ تو ایک ہوٹل کے پاس وہ عورت گئی اور جا کر اس نے دیکھا کہ کھانا آرڈر کرنے کے لیے ایک ویٹر کو بلایا۔ تو ویٹر دیکھی تو وہ بھی ایک عورت تھی، اور ویٹر حاملہ تھی۔ اس کے پیٹ کو دیکھ کر اسے سمجھ میں آ گیا کہ یہ عورت حاملہ ہے، اور شاید کہ کسی مجبوری کی وجہ سے یہ یہاں کام کر رہی ہے۔ اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کے پیٹ کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ یہ 15-20 دن میں اس کی ڈیلیوری ہونے والی ہے، تو اس کی وجہ سے شاید کسی مجبوری کی وجہ سے یہ کام کر رہی۔ تو ویٹر کو بلایا اور پوچھا کہ آپ حاملہ ہیں، آپ یہاں کیا کام کر رہے ہیں؟
تو اس نے کہا میری مجبوری ہے, آپ کو کیا چاہیے بولیے. تو اس نے کھانا آرڈر کروایا, کھانا لا کر دے دی. دینے کے بعد, کھانا کھانے کے بعد اس عورت سے بلا کر پوچھا کہ بھئی آپ کی کیا مجبوری ہے, آپ یہاں کام کر رہے ہیں, اب تو ریسٹ لینے کا وقت ہے آپ کا, آپ اتنا محنت کر رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک. تو اس عورت نے کہا کہ میڈم میری ایسی مجبوری ہے, میں کس کو بتاؤں, کون میری ہیلپ کرنے والا ہے. تو اس نے کہا کہ بتاؤ آپ کی مجبوری کیا ہے. اس لیے کہ یہ بھی مجبور تھی, اس کی ٹائر بھی پنچر ہو چکی تھی, اور اس یعنی تپتی ہوئی دھوپ کے اندر 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر یہ مدد کی بھیک مانگ رہی تھی, لیکن کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن اب اس کے دل کے اندر کے جذبہ پیدا ہوا, میری کوئی اور مدد کیا ہے, اگر اس نے مجبوری بتا دی تو میں اس کی ضرور مدد کروں گی. تو اس نے مجبوری بتایا کہ ہمارے محلے کے اندر ایک ہاسپٹل ہے, وہاں ڈیلیوری کا چارج مہنگا لیا جاتا ہے. میرا شوہر ایک میکینک ہے اور صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے, لیکن جتنا وہ کماتا ہے تو میری ڈیلیوری کے اتنا پیسہ مکمل نہیں ہوئے, کچھ باقی رہ گئے. تو ہم دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں بھی جا کر ہوٹل میں کام کروں گی, اور اس سے جتنا پیسہ آ جاتا ہے میں جمع کر کے اپنی ڈیلیوری کا انتظام کر لوں گی. تو میرا شوہر کام کے لیے چلے جاتا, میں یہاں پر کام کرنے کے لیے آ جاتی ہوں, یہی میری مجبوری ہے. تو اس نے کھانے کا بل ادا کیا. بل ادا کرنے کے بعد ایک لفافہ نکالا, اس کے اندر اس نے $5000 رکھے, اور $5000 ڈیلیوری کا چارج کیا جاتا ہے وہاں پر. تو $5000 اس لفافے کے اندر رکھ کر اس نے وہی جملہ لکھا جو اس نوجوان نے کہا تھا کہ اگر میں کسی کی مدد کروں تو میری بھی کوئی دوسری مدد کرے گا ایسی حالت پر, اور ایسی مدد کرنے پر میرا دل اتنا خوش ہوتا ہے, یہ ڈالر سے زیادہ میرا دل کسی مجبور انسان کی مدد کرنے پر خوش ہوتا ہے. یہ جملہ اس نے اس لفافے کے اندر لکھ کر اور لفافے کے اندر پیسے رکھ کے ڈھانپ کر اس عورت سے کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کو ٹپ ہے, آپ یہاں کھولنا نہیں بلکہ اپنے گھر جا کر کھولنا ہے, آپ یہاں کھولنا نہیں. اب اس عورت نے کیا کیا, اس لفافے کو, اس ٹپ کو اپنے پرس کے اندر رکھ لیا. صبح سے لے کر اب یہ کھانا کھا کر نکل گئی, اور یہ صبح سے لے کر شام تک ہوٹل میں کام کر کے شام واپس گئی. اس کا شوہر آیا کام سے, اور دونوں آپس میں بیٹھ کر کہ آج کتنا کمائی ہوئی آپ کی. تو اس نے اپنا سارا کمائی سامنے لا کر ڈال دیا, اور اس نے کہا کہ آج مجھے ہوٹل کی طرف سے اتنا ملا ہے. تو آپس میں ڈسکس کرے اور کہتے کہ اور بھی پیسوں کی ضرورت ہے ڈیلیوری کی. تو اس عورت کو اچانک خیال آیا کہ مجھے وہ عورت نے ٹپ دیا تھا نا, وہ ٹپ کیا ہے دیکھیں گے بول کر پھر پرس نکالی, اور اس نے وہ لفافہ نکالا. لفافہ کھول کر دیکھا تو اس کے اندر $5000 موجود تھے, اور اس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی تھی. جب اس نوجوان کو اس نے بتائی کہ ایک عورت, عجیب عورت آئی تھی, آج میرے پاس کھانا کھائی, اس نے میری حالت کو پوچھا, میں نے اس کو اپنی مجبوری بتائی, تو اس نے یہ لفافے کے اندر $5000 جو ہماری ڈیلیوری کے لیے کافی تھے وہ رکھ کر اس نے کہا کہ اپنے گھر کے اندر جا کر کھولنا. تو میں نے گھر کے اندر دیکھیے یہ لفافہ وہی عورت کا ہے جس نے میری مدد کی ہے. تو جب وہ جملہ لکھا ہوا تھا تو اس نوجوان نے پڑھ کر کہا یہ جملہ کسی اور کا نہیں ہے, میرا ہی جملہ ہے. میں نے ہی اس عورت کی مدد کی تھی کہ اس کا ٹائر پنچر ہو چکا تھا, اور اس نے یعنی مدد کی بھیک مانگنے کے لیے کھڑی ہو گئی, میں نے اس کا ٹائر بدلوایا. تو کہتے ہیں حضرت, جیسا اس نوجوان نے کسی مجبور انسان کی مدد کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا, جس نے پیسوں کے لالچ میں نہیں بلکہ ایک ہمدردی کے طور پر, ایک انسانیت کے طور پر اس نے ہاتھ بٹایا, تو یہ $5000 اسی کے گھر کے اندر آ کر گرے جو یہ دینا چاہتی تھی. یہ کب آئے گا؟ جب انسان حسد سے اپنے دل کو پاک رکھے گا, بغض سے اپنے دل کو پاک رکھے گا, کسی انسان سے جلنے کو اپنے آپ کو پاک رکھے گا. یہ جب آئے گا, ایسا ہی نہیں آئے گا کہ ہم یعنی اسی طرح زندگی گزارتے رہے, کوئی ہمارے خلاف کوئی دکان رکھ دیا تو ہم
یعنی حسد میں آ کر اس کے پیچھے طرح طرح کی برائیاں کرنے لگے، اس کے پیچھے، اس کے چیزوں کے پیچھے برائیاں کرنے لگے، اس کے تمام پروڈکٹ کے پیچھے برائیاں کرنے لگے، اس کے گھر کی برائیاں کرنے لگے، اس کے برادری کی برائیاں کرنے لگے، جب یہ چیز آئے گی تو آپ کے پاس اللہ کی وہ مدد کہاں سے آئے گی؟ آپ کے پاس انسان کی مدد کرنے کا جذبہ کہاں سے آئے گا؟ آپ کا دل تو حسد اور بغض سے بھرا ہوا ہوگا، جو اپنے آپ کو قتل کرنے والا مرض ہے، یا اپنے آپ کو ختم کرنے والا مرض ہے۔ اس سے اس کی دنیا بھی چلی جاتی ہے اور آخرت بھی اس کی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج ہر کوئی دیکھیے یا تو اپنے خاص بھائی سے جلتا ہے، یا اپنے پڑوسی سے جلتا ہے، یا اپنے بازو کے دکان والے سے جلتا ہے، یا اپنے بازو کے تاجر آدمی سے جلتا ہے، یا اپنے بیپاری سے جلتا ہے کہ فلاں بیپاری ایسا ہے، فلاں یہ ایسا ہے۔ یہ جلن پال پال کر ہم نے اللہ کی نگاہ میں اپنے آپ کو گرایا، مخلوق کی نگاہ میں اپنے آپ کو گرایا۔ جو بندہ حسد سے، بغض سے اپنے دل کو پاک رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمدردی کی صفت پیدا کریں گے، وہ ہمدردی وہ ہر ایک کے ساتھ کرنے لگے گا۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے اپنے دل کو پاک رکھو، صاف رکھو۔ حسد کو ختم کرنے کے بہت سارے طریقے علماء لکھے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ حسد اپنے دل سے کیسے چلے جائے، بغض کیسے چلے جائے، ایک دوسرے سے جلنا کیسے ختم ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم آدمی شام میں بیٹھ کر یہ سوچے کہ میرے دل کے اندر فلاں آدمی کے بارے میں جلن ہے، حسد ہے، اگر میں حسد کروں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ میں فلاں آدمی سے جل رہا ہوں، فلاں آدمی سے جلنے سے مجھے کیا ملے گا؟ کیا ملتا ہے؟ ایک، نہ اس کی نعمت اس کے پاس آئے گی، نہ اس کے پاس اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو نعمت دینا ہے دیا ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ کسی کو اللہ نے مالدار بنایا، کسی کو درمیانہ پن بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو اللہ نے خوبصورت بنایا، کسی کو فلاں دیا، کسی کو اللہ نے بنگلے دیا، کسی کو اللہ نے یعنی بہت سارے مال و دولت دیا، کسی کو نہیں دیا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ آپ اس انسان سے نہیں جل رہے ہو، بلکہ اللہ کی تقسیم پر جل رہے ہو۔ اللہ جو تو نے تقسیم کیا ہے یہ غلط ہے۔ اللہ کی تقسیم پر آپ کا جلن ہے، اللہ کی تقسیم سے آپ کا حسد ہے۔ جب اللہ کی تقسیم سے آپ حسد کرنے لگو گے تو کیا اللہ آپ سے محبت کرے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر مسائل کو حل کرے گا؟ تو اسی لیے دل کو پاک رکھنا ہے، حسد سے پاک رکھو۔ یہ دنیا برباد ہو جائے گی۔ جلنے والا آدمی کبھی اوپر نہیں آئے گا، بغض رکھنے والا کبھی اوپر نہیں آئے گا۔ کسی انسان کو، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے، آدمی ایسے جلتا ہے، جلنے کی وجہ سے کسی انسان کو قتل کرنے پر بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ کسی انسان کو اس کی عزت نکالنے پر بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ نہ اس کو اللہ یاد آتا ہے، نہ اپنی خبر یاد آتی ہے۔ یہاں تک کہ ہماری مدن پلی کی بیماری، یہ پنگنور، مدن پلی، یہ سب ایریا کیسا بولے تو کسے تو بھی روڈ پہ لانا ہے، سیدھا کالا جادو کی طرف چلے جاتی۔ کون تو بھی ہمارے سے اچھا جینے والا بن گیا، جادوگروں کے پاس تار لگ جاتی ہے۔ اچھے اپنے آپ کو دیندار کہنے والے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں کہ فلاں آدمی ہمارے پاس دکان رکھا ہے، انہیں دکان 1 مہینے کے اندر بند کر کے تالا لگا کے چلے جانا۔ فلاں آدمی ہمارا بھائی ہے، کہاں سے کما لے کا یعنی معلوم نہیں، بلڈنگا پر وہ بلڈنگا بن ڈالتا ہے، انہیں اس کا کنبہ ختم ہو جانا۔ کیا تو بھی کرو ایسا۔ کتنا پیسہ چاہیے آپ کو؟ آپ کو 50,000 چاہیے؟ کسی انسان کی بربادی کرنے پر، برباد کرنے پر 50,000 کی ضرورت لگے، یہ حاسد انسان، یہ جلنے والا انسان اس کے پیچھے کرتوت کرانے پر پیچھے لگ جاتا ہے اور وہ پوری زندگی چکر کارنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، جو آدمی مظلوم ہوتا نا، اس کے ساتھ اللہ کی بھی مدد ہوتی۔ ایسا نہیں کہ اللہ کہ کسی جادوگر کو اللہ نے اتنی طاقت دے دیا ہو کہ وہ جادوگر کسی بھی انسان کو ختم کر دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جو مظلوم انسان ہے، جو انسانیت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اگر اس کے پیچھے ایسے کالے کرتوت کرنے والے، کان کھول کر سن لے کہ تھوڑی تھوڑی بات پر کالے کرتوت کرنے والے، کہ جب دوسروں پر جادو کرواتے ہیں یا دوسروں پر کالے کرتوت کرواتے ہیں تو وہ کالا کرتوت ان کی طرف نہیں جائے گا، اسی کی طرف لوٹ کر آئے گا۔
وہ کالا جادو اس طرف نہیں جائے گا تھوڑی دن کے لیے اسے بیمار کرے گا، تھوڑی دن کے لیے اسے مصیبت میں ڈالے گا. ایک وقت ایسا آئے گا جو کروانے والا ہے، کرنے والا ہے، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی میں آئیں گے، یہ خود اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے. اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے والے کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کے ساتھ ہمدردی کرنے والا نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں، اسی لیے اپنے دل کو پاک رکھو. صحابہ کی صفت تھی دل کو پاک رکھنے کی. ان کا دل، صحابہ کا دل آئینے کی طرح پاک ہوتا تھا. کسی انسان کو دیکھ کر، کسی انسان کی مال کو دیکھ کر، دولت کو دیکھ کر، اس کے عہدے کو دیکھ کر جلتے نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سنے ہوں گے یہ حدیث مبارک، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں اس حدیث کے. وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی اس مجلس میں آنے والا ہے، اگر جنتی آدمی کو دیکھنا ہو تو اس آدمی کو دیکھ لو. اگر جنتی آدمی کو دیکھنا ہو اس آدمی کو دیکھ لو. صحابہ انتظار میں تھے کون آدمی آئے گا. تو ایک انصاری صحابی وضو کر کے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں لے کر سیدھا مجلس میں آ کر اللہ کے نبی کو سلام کیا اور بیٹھ گئے. اللہ کے نبی کی نصیحتیں سنے واپس نکل کر چلے گئے. صحابہ بےتاب ہو گئے کہ بھئی یہ کیا عمل کر رہے ہیں. اللہ کے نبی ان کو جنت ہونے کی بشارت یہیں پر دے دیے. دوسرا دن قائم ہوا، دوسرے دن اللہ کے نبی کی مجلس لگی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے وہی جملہ ارشاد فرمایا، اس مجلس میں جنتی آدمی آنے والا ہے، جنتی آدمی کو دیکھنا ہو تو اس آدمی کو دیکھ لو. تو پھر صحابہ نگاہیں لگا کر بیٹھ گئے تھے کہ کون ویسا آدمی ہے جو جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکل گئی. تو پھر وہی صحابی جو گزشتہ سال آئے تھے، وضو کیا اور چپل بائیں ہاتھ میں لے کر آ کر اللہ کے نبی کے مجلس میں بیٹھ گئے، اللہ کے نبی کی نصیحت کو سنا، پھر چلے گئے. تیسرا دن بھی اسی طرح کا اللہ کے نبی نے اعلان کیا، تیسرے دن بھی وہی صحابی آئے. تو عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دل کے اندر ایک شوق پیدا ہو گیا، میں بھی جنتی بنوں. حالانکہ صحابہ کے لیے اللہ نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا کہ سارے صحابہ جنتی ہیں. آج تمہیں ہمیں رہتے تو چلو بھی ہمیں اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے سو ہمیں پکے جنتی کو بولا رہتے. ذرہ جمعہ سے جمعہ نماز پڑھ لینے کی پکے مسلمان بھی ہمیں سیدھا مرتی جنت پہ چلے جاتی ہیں. ہمیں کیا بھی کر لو تمہیں، ایسا ہمارا خیال. لیکن صحابہ کا خیال ایسا نہیں تھا. حریص تھے عمل کے بارے میں کہ کس عمل سے ہمیں جنت واجب ہو جائے گی، کس عمل سے اللہ راضی ہو جائیں گے. تو عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیچھے چلے گئے. ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، وہ صحابی کے پیچھے گئے، کیا عمل ہے دیکھیں گے ان کا. گئے سچ کہے کہ میرے باپ سے مجھ سے جھگڑا ہو گیا ہے، میں نے قسم کھائی کہ 3 دن تک میں گھر کو نہیں آؤں گا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دے دیں. تو انصاری صحابی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ رہ سکتے ہو آپ. اور وہ صحابی بھی کیسے تھے؟ زراعت کرنے والے، ایک سیدھے سادے آدمی، سیدھے سادے صحابی تھے. صبح سے لے کر شام تک کھیتی باڑی کرتے، نماز کا وقت ہوتا نماز پڑھ لیتے. اب 3 دن تک ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ہوا. 3 دن میں عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کیا کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک زراعت کرتے ہیں، فرض نماز کا وقت ہوتا تو آتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر زراعت میں لگ جاتے ہیں. رات آتی ہے، عشاء کی نماز پڑھ لیے، سنت وغیرہ پڑھ لیے اور سو گئے. صبح میں جیسا ہم لوگ عام طور پر عمل کرتے ہیں، یہ صحابی کے پاس بھی وہی عمل ہے. کوئی نیا، کوئی بھاری رات میں جا کر فل عبادت کر کے فل کیا بھی نہیں نا، ایسا جیسے ہمیں عمل کر رہے ہیں ان کا عمل ویسا ہی ہے. تو اب 3 دن گزارنے کے بعد دیکھا کہ کوئی خاص عمل نہیں ہے. تو عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما 3 دن کے بعد جاتے ہوئے بولے کہ دراصل میرے باپ کے درمیان کوئی لڑائی نہیں تھی. اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے 3 دن مجلس میں ہم نے دیکھا کہ آپ کو اللہ کے نبی جنتی کہہ رہے ہیں. بھائی تمہارا کوئی خاص عمل نہیں ہے، 5 وقت کی نمازیں جیسا ہم پڑھ رہے ہیں آپ بھی پڑھ رہے ہیں، سنت نوافل جیسا ہم پڑھ رہے ہیں آپ بھی پڑھ رہے ہیں، کوئی آپ کے پاس کوئی خاص عمل نہیں ہے. تو کس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی آپ کو جنتی کہے ہیں؟
تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ تو دیکھ لیے 3 دن رہ کر میں کیا بھی کوئی خاص عمل نہیں کر رہا ہوں، بھائی یہی ہے میرا عمل۔ تو عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل گئے، تو وہ صحابی انصاری صحابی بلائے، او عبداللہ ایک عمل میرے پاس ہے، جب میں صبح کرتا ہوں اور جب میں شام کرتا ہوں میرے دل کے اندر کسی مسلمان کا حسد بغض نہیں رہتا۔ کیا ہے؟ جب میں صبح کرتا ہوں میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں جلن، حسد نہیں، بغض نہیں، نفرت نہیں۔ جب میں شام کرتا ہوں میرا دل بھی مسلمانوں کے حسد سے، کینے سے، بغض سے پاک رہتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یہی عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عمل کی وجہ سے آپ کو جنتی فرمایا ہے۔ کوئی خاص اتنے دن تہجد پڑھو جنت مل جائے گی، اتنا قرآن کی تلاوت کرو جنت، صرف اپنے دل کو حسد اور بغض سے پاک رکھنے پر جنت کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اپنا روزانہ محاسبہ کریں، اپنا حساب لیا کریں، میں کتنے پانی میں ہوں۔ دوسروں کا حساب لینے کی ضرورت نہیں، انہیں کہاں جاتا ہے، کدھر جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیسا بیپار کرتا ہے، کیسا یہ کرتا ہے، اس کے تمہارے بارے میں، اپنے بارے میں کر کیا ہے حساب لگا لیا کرو کہ آج میں نے کس مسلمان سے جلا ہوں، آج میرے دل کے اندر کس مسلمان کے بارے میں حسد ہے، کس مسلمان کی دولت کو دیکھ کر، نعمت کو دیکھ کر، اس کی جائیداد کو دیکھ کر، اس کی نعمتوں کو دیکھ کر میرے دل کے اندر کیا حسد ہے، کس سے کیا کیا جل رہا ہوں۔ اگر رات میں سونے سے پہلے اس حسد کو نکال لیا اور کہا یا اللہ میں جس کے دل کے بارے میں جل رہا ہوں، یا اللہ اس کو اور ترقی عطا فرما۔ ہے ہمت ہمارے پاس دعا کرنے کی ہے؟ کون بھی کرتے نہیں، مجھے دیالت اللہ سب کو کنگال کرانے دے پروانی، مجھے ملیاں اگر بول دیں۔ میرے بھائیوں، جب کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ ایک فرشتہ اسے لگا دیتے، اس کے لیے دعا کرو پہلے۔ اللہ سے وہ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس سے پہلے دے دے، جس کے بارے میں یہ دعا کر رہا ہے نا اسے بعد میں، پہلے اسے دے دے۔ تو جس آدمی کے بارے میں آپ کو جلن ہو، علماء نے لکھا ہے اس کے بارے میں دعا کرو یا اللہ اسے اور ترقی دے، اور مال دے، اور اسے عزت دے، اور اسے آ کر دولت دے۔ جب یہ چیز آپ اس کے پیٹ پیچھے دعا کرتے ہیں تو پھر دل کے اندر کا حسد ختم ہو جائے گا، بغض ختم ہو جائے گا۔ اور یہ سوچے حسد کی وجہ سے اس کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، آخرت ختم ہو جاتی ہے، دنیا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور حسد کی وجہ سے آدمی اللہ کا ناراض بندہ بن جاتا ہے۔ حسد کی وجہ سے یعنی جل کر، بعض علماء نے یہاں تک کہہ دیا ہارٹ اٹیک، دل کی بیماریاں عام طور پر جل کر کڑتے دیکھو ایسے لوگوں کو فوراً اٹیک ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آدمی کا بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے اس کا دل بھی اطمینان سے رہتا ہے۔ جب کسی آدمی کے بارے میں جلنا شروع ہوتا ہے، آپ دیکھے ہوں گے ڈاکٹروں کو کہتے ہوئے کیا تو ٹینشن لیتی ہیں کیا بھائی، تمہیں ٹینشن لیونوں کو، تمہیں ٹینشن نہیں ہے، حسد کرونوں کو بولنے کا مطلب کسی سے جلونوں کو، دل کے اندر کڑو مت، کسی کی نفرت اپنے دل کے اندر پالو مت، خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرو۔ جب کسی انسان کی مدد کوئی انسان کرتا ہے تو پھر اس کا دل مطمئن بن جاتا ہے، اس کے دل سے حسد کینہ بغض ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر کہتے ہیں ٹینشن نہیں، حسد ختم کرو، نفرتوں کو اپنے دلوں سے ختم کرو، پھر دیکھو تمہارا دل ایک زندہ دل رہے گا، تمہارا دل سکون والی زندگی گزارے گا، تمہارا دل ایک دوسرے کے لیے جیے گا، ایک دوسرے کے لیے مرے گا، اور یہ بیماریوں سے، یہ الجھنوں سے آدمی دور رہ جائے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے یہ حسد اور بغض کرنے کی چیز اپنے دل سے نکال لو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے آپ کو ترقی عطا فرمائیں گے، بعد میں دوسروں کو ترقی دیں گے۔ اگر ہم نے حسد کے ساتھ زندگی گزارا تو خود بھی گئے کام سے، اور اپنی زندگی بھی برباد کر دیا اور اپنی آخرت کو بھی برباد کر دیا۔ اسی لیے ہم ایک دوسرے کے حق میں خیر خواہ انسان بننا چاہیے، ہم ایک دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کی اگر مدد کرنے کا وقت آ جائے اس کی مدد ضرور کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا تو ہم پکے مومن کہلائیں گے، پکے مسلمان کہلائیں گے۔ اگر ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ نہیں رہا،
بلکہ نفرتوں کو حسدوں کو پال پال کر ہم زندگی گزارتے رہے، خدا کی قسم یہ حسد کرنے والے، نفرت کرنے والے، دوسروں کے بارے میں جلنے والے، یہ کبھی ترقی کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ جہاں تھے وہیں پر رہیں گے، بلکہ الٹا انہوں پیچھے چلے جائیں گے۔ اور جس کے بارے میں حسد کیا جاتا ہے، اگر وہ صحیح آدمی ہے، وہ دوسروں کے بارے میں حسد نہیں کرتا ہے، نفرت نہیں کرتا، اللہ اسے اور آگے بڑھا دے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کریں گے؟ روزانہ اپنا محاسبہ کریں، رات میں بیٹھ کر سوچے میرے دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کے بارے میں حسد اور کینہ نہ ہو۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے میرے دل کو پاک فرما دے، صحابہ جیسا دل ہمیں عطا فرما دے۔ صحابہ کا دل آئینے کی طرح صاف شفاف تھا۔ ہم کسی آدمی کے سلسلے میں، کسی مسلمان کے سلسلے میں نفرت اور حسد کو پال کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، جس کے پاس یہ دو بیماریاں ہیں، پچھلی امتیں جیسے برباد ہو گئی، یہ امت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کے دلوں سے اللہ حسد کو پاک فرما دے، بغض کو پاک فرما دے۔ روزانہ ہم لوگ اپنا حساب لگائیں، روزانہ سونے سے پہلے، کہ کسی مسلمان کا حسد اپنے دل میں لے کر نہ سو، بلکہ ہر مسلمان سے محبت، ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنے کا جذبہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔